الرحمن الرحيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے. ایک آیت طویل ہے اور دوسری ایک آیت چھوٹی ہے. ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے میدان احد کے ایک نقشے کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. میدان احد یہ کئی اعتبار سے بہت اہم ہے اور اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری حکمتیں اور بہت سی دینی فلاحی ملی مصلحتوں کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ 4-5 صفحوں میں اللہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے میدان احد میں جنگ احد میں شریک ہونے والے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو 50 صحابہ تھے جو پہاڑ کی اس چوٹی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھڑا کیا تھا اور وہ نیچے اتر گئے، جس کی وجہ سے جنگ کا نقشہ بدلا ہے. تو جب جنگ کے نقشے کو اللہ تعالیٰ نے بدل دیا، یہ ناکامی اور ناکامیابی کے اندر تبدیل ہو گئے، تو جس کی وجہ سے بہت سارے مسلمان شہید ہوئے، بہت سارے صحابہ زخمی ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شدید زخم آئے، تو ان کو بہت صدمہ ہوا. ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 تکلیفیں ہوئی، 2 غم ان کے اوپر سوار تھے. تو پہلا غم تو یہ تھا کہ ہماری اس بھول کی وجہ سے بہت سارے مسلمان شہید ہوئے اور سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہوئی اور ان کا مسئلہ بنایا گیا. ایک بہت بڑا غم تھا. دوسرا اس سے بڑا غم یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، لیکن شیطان نے، ابلیس نے یہ بات مشہور کر دی کہ قتل محمد. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور زیادہ پریشان ہو گئے. تو یہ 2 غم ان کے اوپر سوار تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو غم پر غم ہے
یہ ہماری طرف سے ایک حکمت ہے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، بس ہم نے تم کو عطا کیا غم پر غم، تاکہ تمہیں کوئی غم نہ ہو، کوئی حزن نہ ہو جو کچھ تم سے چھوٹ چکا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے اس غم کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ان کے اوپر تسلی کا سامان کا انتظام فرمایا۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، تو اللہ تعالیٰ نے اس میدان احد کے اندر اللہ نے ان کو اونگ ڈالی، سب صحابہ کو نیند طاری ہو گئی۔ یہ نیند اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نعمت تھی۔ تمام صحابہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، تمام روایتوں کے اندر یہ موجود ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور دیگر صحابہ بھی فرماتے ہیں، جتنے صحابہ اس وقت میں غم زدہ تھے اور زخمی تھے، سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند کو ڈال دیا۔ صحابہ اپنے آپ سے بے قابو ہو گئے، کوئی بیٹھے بیٹھے اونگ رہا ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں تھا میدان میں جنگ ختم ہونے کے بعد جس پر اونگ نہ آئے ہو، ہر ایک کا سر سینے پر جھکا ہوا ہے، کوئی اپنی تلوار لے کر زمین پہ ٹیک لگا کر اس کے اوپر اونگ رہا ہے، اور کوئی اپنے ہتھیار کے ذریعے سے، کوئی کسی چیز سے ٹیکا اور سہارا لگا کر سو رہا ہے، اونگ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند کو طاری فرما دی۔ روایت میں ہے کہ 20 منٹ سے 40 منٹ تک صحابہ کرام سوتے رہے، اونگتے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نیند سے ان کو بیدار کیا تو دلوں کے اندر، سینوں میں جو بوجھ تھا، جو غم تھا، اللہ نے سب کو ختم فرما دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عملی تسلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، میدان جنگ میں احد کا، میدان جنگ کے اندر نیند کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور نماز میں نیند کا آنا یہ شیطان کی طرف سے۔ میدان میں نیند آ رہی تو اللہ کی طرف سے، نماز میں اگر عبادت میں نیند آ رہی تو شیطان کی طرف سے، تو گویا یہ رحمت ہے، یہ نیند اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اب یہ نیند کیوں آئی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اونگ کو کیوں داخل فرما دیا؟ تاکہ دلوں کے اندر جو تکلیف ہے اور ظاہری بدن میں جو ان کی چوٹ ہے، ظاہری بدن میں جو ان کے زخم ہے، صحابہ جو زخمی ہو گئے تھے، کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جن کو زخم نہ لگے ہو، کوئی تیروں سے، کوئی تلواروں سے، کوئی تیر اور تلوار دونوں سے زخم کھائے ہوئے تھے، ان میں تکلیف ہو رہی تھی، ظاہری بدن میں بھی تکلیف تھی، اور اس کی وجہ سے دل کے اندر بھی تکلیف، صدمہ تھا کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا صدمہ پہنچایا، اور ہم نے مسلمانوں کو اتنا بڑا صدمہ پہنچایا جس کی وجہ سے کامیابی ناکامی میں تبدیل ہو گئی۔ تو نیند اللہ تعالیٰ نے ڈال کر ظاہری تکلیف کو بھی دور کر دیا، باطنی تکلیف جو دلوں کے اندر غم، صدمہ تھا، اللہ تعالیٰ نے گویا نیند کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا۔ آپ جانتے ہیں اگر کوئی آدمی، کسی کو زہرا زخم آ جائے یا چوٹ آ جائے، ایسا زخم جسے آدمی برداشت نہیں کرتا ہے، خدا نہ کرے آدمی کہیں پھسل کے گر گیا، خدا نہ کرے کچھ حادثہ ہو گیا جس کی وجہ سے جگہ جگہ زخم ہے، اب وہ آدمی زخم کو تکلیف کی وجہ سے آدمی تڑپ رہا ہے، تو ڈاکٹر سب سے پہلے اسے انجیکشن لگاتے ہیں، اسے ایسی دوا دیتے ہیں تاکہ نیند آ جائے۔ جب نیند آ جاتی ہے نا تو پھر وہ زخم کی جو تکلیف ہے وہ تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں، وہ تکلیف مغلوب ہو جاتی ہے، نیند ان کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہسپتال میں یہی کیا جاتا ہے، ان کو انجیکشن لگاتے ہیں۔ جیسے ہسپتال پہنچایا جاتا ہے، ایمرجنسی میں لے کر جاتے ہیں تو سب سے پہلے 1 یا 2 انجیکشن لگا دیتے ہیں تاکہ ان کے اوپر نیند آ جائے۔ اس کے بعد بیمار کی تیمارداری کی جاتی ہے، اس کے زخم کو دھویا جاتا ہے، یا آپریشن کی ضرورت ہے تو آپریشن کیا جاتا ہے، تو سب سے پہلے انجیکشن لگایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو روحانیت کے اعتبار سے اللہ نے ان کو نیند کے انجیکشن لگا دی۔
تو اس میں دو فائدے ہو گئے. جو ظاہری زخم تھے، تلواروں کے زخم تھے، صحابہ کو خون بہہ رہا تھا، جس کی وجہ سے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. کئی جگہ زخم ہے تلواروں کے، کئی جگہ سے نیزوں کے ان کے زخم ہوئے ہیں. تو ایک تو ظاہری تکلیف بھی ہے، تو جگہ جگہ ان کو زخم ہے، اور دل کی تکلیف یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اونگ ان کے اوپر ڈال دی. اب نیند ایسی غالب آ گئی تو ان کو ظاہری زخم بھی کم ہو گیا، اور جو دل کے اندر جو تکلیف تھی، دل کے اندر جو بوجھ تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے ہلکا فرما دیا. اللہ فرماتے یہ ہماری طرف سے نعمت ہے. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، پھر ہم نے تمہارے اوپر اس غم کے اوپر، غم کے بعد ہم نے تمہارے اوپر امن کو پیدا کر دیا، امن کو اتار دیا. نعاسا جو اونگ کی شکل میں تھا. نعاس کہتے ہیں اونگ، جو آدمی بیٹھے بیٹھے اونگتا ہے، بیٹھے بیٹھے آدمی اونگتا ہے. جیسے یہ عام لوگ میں جمعے کے بیان میں لوگ سوتے ہیں، جہاں دینی مجلس ہوتی ہے تو بڑی آرام کے ساتھ بڑی مزیدار نیند آ جاتی ہے، تو اس طرح ان کو نیند آتی. تو اللہ نے جملہ کیا فرمایا؟ انزلہ، ہم نے اتارا، نیند کو اتارا. اگر اللہ چاہتے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نیند کو پیدا کیا، نہیں، اتارا. اللہ فرماتے انزل علیکم، ہم نے تمہارے اوپر نیند کو اتار دیا. تو یہ اتارنا یہ آسمان سے ہوتا ہے، آسمان سے نیند یعنی خصوصی نیند اللہ نے ان کو عطا فرمائی. ایک تو آدمی سب کو نیند، آدمی سوتا ہے، ہر آدمی سوتا ہے رات میں، لیکن ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی نیند، جیسے بارش ہوتی ہے، جیسے کوئی اللہ کی رحمت اترتی ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند کو اتار دیا، امن کو اتار دیا. نعاسن یغشا طائفۃ منکم، جو نیند سے آدمی تم میں سے ایک جماعت، تو نیند کی وجہ سے ایک جماعت مغلوب ہو گئی. وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، اور ایک جماعت تو وہ ناحق اللہ کے اوپر بدگمانیاں کر رہے تھے. یہ منافقین کی جماعت تھی، یا وہ لوگ تھے جنہوں نے یوں کہا کہ اگر یہ لوگ ہماری بات مان لیتے تو آج یہاں میدان میں ہم نہ آتے، نہ مارے جاتے. خامخواہ ہم میدان میں آئے. تو ان کی رائے، منافقین کی رائے یہ تھی مدینے کے اندر رہ کر ہی ہم دشمنوں کا مقابلہ کریں. لیکن صحابہ کرام بڑے جوش میں تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں مدینے کے باہر نکل کر ہم دشمنوں کا مقابلہ کریں گے. تو ان منافقین نے کہا کہ کاش یہ لوگ ہماری بات سن لیتے، مدینے کے اندر رہ کر مقابلہ کرتے، تو پھر یہ نوبت نہیں آتی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک جماعت جو منافقین کی ہے، یہ اللہ پر بدگمانیاں کر رہے تھے، اللہ کے اوپر طرح طرح کے الزام لگا رہے تھے. وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، جاہلیت کی طرح تو انہوں نے اللہ پر ناحق گمان کر رہے تھے. تو اللہ ان کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں. يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ، وہ کہتے ہیں، اللہ کو کہتے ہیں کہ ہماری بات اگر مانی جاتی تو یہ اس طرح کا معاملہ نہ ہوتا. اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ، یہ تمام کا تمام معاملہ اللہ کے لیے. اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوگا. ہمارے سوچنے سے، ہمارے تدبیریں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوگا. ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. کذالک یفعل اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا. ہم ہزار تدبیر کر رہے، ہماری تدبیر ناکام ہو جائے. تو اللہ فرماتے ہیں ہماری تدبیر یہی ہے، ہماری حکمت یہی ہے. تم مدینے سے باہر نکلو، میدان میں احد میں آؤ، اور اتنے لوگوں کا شہید ہونا، اتنے صحابہ کا شہید ہونا، اتنے صحابہ کا زخمی ہونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک کا شہید ہونا، اور آپ کا زخمی ہونا، اور آپ کا بے ہوش ہو جانا، اور پھر اسی طرح دشمنوں کی طرف سے یہ افواہ اڑا دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، یہ سب ہماری حکمت پر مبنی ہے. یہ ہماری حکمت ہے، تم کو سمجھ میں نہیں آئے. اللہ پر الزام مت لگاؤ. اللہ حکیم ہے. ان اللہ کان علیما حکیما وکان اللہ علیما حکیما. اللہ تعالیٰ حکمت والے، جاننے والے. اللہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے. اللہ کی حکمت ہے، اللہ جو چاہتے وہی ہوتا ہے. آج بھی کتنے لوگ ہیں جو دیندار سمجھے جاتے ہیں، جو نمازی سمجھے جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں
کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اگر ہسپتال فلاں ہسپتال کو لے کر جاتے تو اچھے ہو جاتے، بڑی جگہ لے کر جاتے تو اچھے ہو جاتے، یا بڑی ہسپتال میں چنئی کو لے کر جاتے تو اچھے ہو جاتے، یا بیرون کو لے کر جاتے تو اچھے ہو جاتے۔ یاد رکھو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ آدمی بیمار ہوتا ہے، آخری وقت ہوتا ہے، ہم پتہ نہیں چلتا، یہاں سے ہسپتال لے کر جاتے ہیں، سرکاری ہسپتال لے کر جاتے ہیں، وہاں ٹھیک نہیں ہوتے، کوئی اور اسپیشلٹی لے کر جاتے ہیں، وہاں ٹھیک نہیں ہوتے، کوئی اور ہسپتال کو لے کر جاتے ہیں، ٹھیک نہیں ہوتے، اچانک انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر ہم نے مشورہ دیا، رشتے دار کہتے ہیں، تانا دیتے ہیں، ہماری بات مانتے تو اچھا ہوتا، کہ چنئی کو جاتے تو اچھا ہو جاتا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ موت جہاں آنی ہے، جس جگہ آنی ہے، جس وقت آنی ہے، وہ آ کر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بچانا چاہتے تھے تو اللہ یہاں کیوں لے کر آتے نبی کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا محبوب کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا پیارا کون ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا ایک طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک کتنے محبوب ہیں۔ اللہ نے عرش الہی پہ بلا کے پانچوں نماز وقت کی نمازیں دیا ہے۔ وہی اللہ کی ذات اپنے نبی کو طائف کے میدان میں پہنچا کر زخمی کروایا ہے۔ وہی اللہ کی ذات اپنے نبی کو میدان احد میں بھیج کر وہاں بھی زخمی کروایا ہے۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ اللہ یوں چاہتے ہیں کہ یہ میرے نبی کا جو دین قربانیوں کے بعد آئے گا، یوں نہیں آ جائے۔ آج ہمارے پاس جو دین ہے، آج ہمارے پاس جو قرآن ہے، آج جو ہمارے پاس سنتیں، آج جو ہمارے پاس طریقہ اسلام ہے، یہ سب ان صحابہ کے قربانیوں کے بعد، کبھی بدر میں قربانیاں ہوئی ہیں، کبھی احد میں قربانیاں ہوئی ہیں، کبھی خندق میں قربانیاں ہوئی ہیں، کبھی حنین میں ہوئے ہیں، کبھی تبوک میں ہوئے ہیں، اور کبھی فتح مکہ پہ ہوا ہے، کبھی صلح فتح صلح حدیبیہ میں ہوا۔ ان ساری قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ آج ہم آسانی کے ساتھ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، آسانی کے ساتھ بیٹھ کے ہم فتوے دیتے ہیں، یوں ہوتا تو ایسا کرنا چاہیے تھا، یوں کرنا چاہیے تھا، ہماری بات ماننا چاہیے تو وہ کہاں ہمارے بچے بات مانتے ہیں؟ بڑے بڑوں سے یہ بات کہتے ہوئے ہم نے سنا ہے، اچھے اچھے جو دیندار سمجھے جاتے ہیں، تو عوام جن کے پاس علم نہیں وہ ایک بات، جو پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہاں تو منافقین کی یہ باتیں ہیں، یقولون هل لنا من الامر من شیء، منافقین کہنے لگے اگر ہمارا بس چلتا تو ہم مدینے میں رہ کر مقابلہ کرتے، اگر ہماری بات یہ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی تو یہ نوبت نہیں آتی، صحابہ زخمی نہیں ہوتے، صحابہ شہید نہیں ہوتے۔ تو اللہ نے ایک ہی جواب دیا، قل ان الامر کلہ للہ، حکم سب اللہ ہی کا ہے، جو اللہ چاہتے وہی ہوگا، ان الحکم الا للہ، اللہ کا حکم چلے گا، یحکم بینہم، وہی فیصلہ کرے گا۔ ہم کون ہوتے بولنے والے؟ اللہ سے نبی سے بڑھ کر کوئی محبوب ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کے نبی کو اللہ خود، اللہ کی حکمت ہے، آپ کو زخمی کروانا مقصود تھا، آپ کے دندان مبارک شہید کروانا مقصود تھا، تو اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، ہمارا کیا اعتبار؟ تو اس لیے ان باتوں سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ تو اس سے ہمارے عقیدے بگڑ جاتے ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اپنے ایمان کی سلامتی چاہیے، اپنے عقیدے کو ہم مضبوط کریں، جو ہونا تھا وہ ہو کر اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جواب دیا، یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ اپنے نفسوں کے اندر ایسی باتوں کو چھپا کے رکھے ہیں جو ظاہر نہیں کرتے۔ ان کے دلوں میں یہی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے ہماری بات نہیں مانی۔ منافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا سردار تھا، ان کے جو ساتھی تھے جو 300 منافقین تھے، انہوں نے کہا یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اللہ فرماتے ہیں وہ اپنی دلوں کے اندر، اپنے نفسوں کے اندر ایسی باتوں کو چھپا کے رکھ رہے ہیں جس کو وہ ظاہر نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ظاہر کر دیا ان کے سینوں کی باتوں کو۔ دل کے اندر کیا چھپا کے رکھیں، دل کے اندر کیا بغض ہے، دل کے اندر کیا نفاق ہے، مسلمانوں سے کیا دشمنی ہے، اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاہنا، کہتے ہیں اگر یہ لوگ ہماری بات مان لیتے تو اس طرح یہاں اس طرح قتل نہیں کیے جاتے۔
ما قتلنا هاهنا. ایک تو اللہ نے جواب دے دیا ان الامر کلہ للہ. دوسرا جواب اللہ دے رہا ہے خود آپ کہہ دیجئے اے نبی لو کنتم فی بیوتکم، کیا اگر تم اپنے گھروں کے اندر رہو گے تو موت نہیں آئے گی؟ کیا تم موت سے بچ جاؤ گے؟ موت سے مفر ہو جائے گی؟ تم موت سے بھاگو گے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی بھاگو گے موت تمہاری پیچھے رہے گی، موت تمہیں چھوڑے گی نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت. تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم میدان میں نہیں گئے، ہم بڑے ہوشیار ہیں، ہم بڑے چالاک ہیں، ہم تو بڑی عقل مندی کا کام کیا، ہم تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سیف ہیں. کہتے ہیں نا ہم سیف ہیں. نہیں، سیف کوئی بھی نہیں ہے. موت سے کوئی بھی سیف نہیں ہو سکتا. ہم دیکھیں نا انگریزی بولتے ہیں سیف ہیں، ہم سیف. کہاں سیف ہیں؟ موت تو ہماری پیچھے اتنی ایسی لگی ہوئی ہے کہ ہم اگر سمجھ لیں کہ موت ہمارے پیچھے لمحہ لمحہ ہمارے قریب ہوتی جا رہی ہے، ایک ایک لمحہ موت ہم سے قریب ہو رہی ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ ہم موت سے قریب ہو رہے ہیں. کوئی سیف نہیں موت سے. اللہ فرماتے ہیں ان منافقین کا منہ توڑ جواب، دنداں شکن جواب اللہ دے رہے ہیں. قل آپ کہہ دیجئے نبی لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں کے اندر ہوتے کیا تمہیں موت بچ جاتے؟ لیکن قربان جائیے ان صحابہ یہاں آ کر شہید ہوئے ہیں، یہ مرے نہیں ہیں، یہ زندہ ہیں اللہ کے پاس. بل احیاء عند ربهم یرزقون. آگے اللہ فرماتے ہیں لَبَلَغَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ. لوگ دوڑ کے آتے ہیں اپنی قتل ہونے کی جگہ، اپنی موت کی جگہ. آدمی خود بخود پہنچ جائے گا جہاں اسے مرنا ہے، آدمی خود بخود چلے جائے گا. آدمی سوچے گا بھی نہیں 10 منٹ کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، 5 منٹ کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میرے ساتھ کیا حادثہ ہونے والا ہے، میری موت آنے والی. آج ہم سب ٹھیک ہیں، لیکن کل کے دن ہمارا نام بورڈ میں آ جائے کیا معلوم. مسجد میں داخل ہوتے نا کہ فلاں ابن فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کے والد کا، فلاں کی والدہ کا، فلاں کے بیٹے کا، فلاں کے داماد کا انتقال ہوا، تو آدمی سوچ لگا بھی نہیں کل کے دن بورڈ میں میرا نام آئے گا، لوگ میرا نام پڑھیں. تو اللہ فرماتے ہیں کتب علیہم القتل، جس کے اوپر قتل ہونا لکھ دیا گیا، الی مضاجعہم، وہ اپنی قتل ہونے کی جگہ یعنی موت کی جگہ خود بخود آدمی وہاں پہنچ جائے گا. 2-3 ہفتہ منگل پہلے میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ کو سنایا تھا، واقعہ مشہور. تو آدمی خود بخود وہاں پہنچے گا، ایسے اسباب پیدا ہوں گے آدمی خود بخود چل کر اپنی موت کی جگہ چلا جائے گا. صحابہ کرام جو میدان احد میں شہید ہوئے، صحابہ اپنے گھروں سے نکل کے میدان میں قتل ہونے کی جگہ آ گئے. علماء نے مفسرین نے لکھا، علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ میدان احد تو اتنا بڑا ہے، گویا پورا نور اللہ پیٹ ہمارا جتنا بڑا یہ علاقہ پورا میدان احد ہے، اتنا بڑا ہے. اب صحابہ اس میں 70 شہید ہوئے. اب ہر صحابی جہاں جہاں جو شہید ہونا ہے وہاں پہنچ کر شہید ہوگا. کوئی صحابی یہاں شہید ہو رہا ہے، کوئی صحابی اس کونے میں شہید ہونا ہے، وہ لڑتے 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 وہاں پہنچے گا، وہاں شہید ہوگا. کوئی صحابی کو وہاں شہید ہونا ہے، اس کونے پہ شہید ہونا ہے، لڑتے 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 وہاں جائے گا، وہاں شہید ہوگا. تو یہ تمام ہے اللہ کی طرف سے تمام انتظامات ہیں. اذا مضاجعہم، اپنے قتل ہونے کی جگہ وہ خود بخود پہنچ جائے، بلکہ پہنچا دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے منافقین تم کیا کہتے ہو؟ صحابہ کو تانا دیتے ہو، میرے نبی کے صحابہ کو تانا دے رہے، وہ تو شہید ہیں. بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ تو زندہ ہیں. تم سمجھتے ہو کہ مر گئے، لیکن نہیں، وہ تو زندہ ہے اللہ کے پاس. عند ربهم، ابھی قریب میں ایک صفحے کے بعد وہ آیت بھی انشاءاللہ آئے گی آپ کے سامنے کہ وہ مردہ مت کا وہ زندہ ہے، اللہ کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے. وہ تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوگی. لیکن تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم بڑی عقل مندی کا کام کیا، ہم میدان چھوڑ کے باہر آ گئے، ہم تو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہیں، ہم تو کچھ نہیں ہوگا. نہیں، جب تمہاری موت کا بھی وقت آئے گا تم بھی گھسیٹتے ہوئے وہاں چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ ان کا جواب دیں قل لو کنتم فی بیوتکم،
آپ کہہ دیجئے اے نبی اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے الذین کتب علیہم القتل، ضرور بھی ضرور تم لائے جاتے جن کی جگہ قتل ہونا ہے، الی مضاجعہم، اپنے قتل ہونے کی جگہ، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ۔ پھر آگے اوپر کا جواب دے رہے ہیں اللہ نبی کے جو صحابہ ہیں ان کو اللہ تسلی دے رہے ہیں، درمیان میں منافقین کی جو باتیں تھیں، منافقین کی طرف سے جو طعنہ تھا، جو طنز تھے، اللہ نے اس کا منہ توڑ جواب دیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نیند کو کیوں داخل فرمایا؟ ایک تو یہ ہے کہ تمہارے غموں کو اللہ نے دور فرما دیا، نیند کی وجہ سے، اونگ کی وجہ سے ظاہری زخموں کے جو تکلیف تھے وہ زخم بھی سوکھ گئے، یعنی وہ زخم کی جو تکلیف تھے وہ تکلیف بھی ختم ہو گئی، اور دلوں کے اندر جو صدمہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا امتحان لے رہا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے معارف القرآن میں اپنے شیخ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نامت رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ نقل فرمایا، بڑا بہترین مقولہ۔ حضرت کی بیان تفسیر بیان القرآن جو میاں ناز تفسیر ہے حضرت کی، حضرت تھانوی کی، حضرت نے لکھا یہ جو صحابہ پر حالات آئے یہ بطور سزا کے نہیں ہے، بطور آزمائش کے ہے۔ بس وہ کہتے ہیں کہ صحابہ پر یہ سزا ہے، نہیں، جو صحابہ اوپر 50 صحابہ کھڑے ہوئے تھے ان کو سزا دی گئی، نعوذ باللہ، نہیں، حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ یہ بطور سزا کے نہیں ہے، یہ بطور آزمائش اور ابتلا کے ہے۔ مثال دے کے فرمایا جیسے اگر باپ اپنے بیٹے کو مار رہا ہے تو وہ سزا نہیں ہے بلکہ اس کی تربیت ہے۔ استاد اگر اپنے شاگرد کو مار رہا ہے وہ سزا نہیں دے رہا ہے بلکہ اس کی تربیت، اس کی اصلاح کر رہا ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صحابہ کی اصلاح فرما رہے ہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تربیت فرما رہے ہیں، یہ بطور سزا کے نہیں، بطور اصلاح کے ہیں۔ سمجھنے میں فرق ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ نے تمہارا امتحان لیا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ نے اس غم کو مٹا دیا، جو تمہارے سینوں میں ہے اللہ نے اس کا امتحان لیا، تو بطور آزمائش کے، بطور ابتلا کے ہے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں سینوں کے بھیدوں کو۔ دلوں کے اندر کیا کیفیات ہیں، اللہ دلوں کی کیفیت کو جانتے ہیں۔ اللہ تو عالم الغیب والشہادہ، واللہ علیم بذات الصدور، ان اللہ علیم بذات الصدور وحصر ما فی الصدور، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ کل قیامت کے دن ظاہر کر کے رکھ دیں۔ جو دل کے اندر جو وسوسہ پیدا ہوتا ہے اللہ اس کو جانتے ہیں، دل کے اندر جو گندے خیالات آتے ہیں اللہ اس کو جانتے ہیں، دل کے اندر جو بری باتیں آتے ہیں اللہ اس کو جانتے ہیں، دل کے اندر جو دین کے معاملے میں تمہارے اندر جو باتیں ہیں اللہ ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عالم بذات الصدور ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، پوشیدہ نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ واللہ علیم بذات الصدور۔ پھر آگے کی دوسری آیت، ایک طویل آیت جو مکمل ہوئی، پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو تم میں سے منہ پھیر لیا، یوم التقى الجمعان، اس دن جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوگی، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، بے شک اللہ تعالیٰ نے بہتر شیطان نے ان کو پھسلایا، ببعض ما کسبوا، بعض اس کے کہ جو انہوں نے کمائے۔ اس میں دو قول ہیں، ایک تو یہ قول ہے کہ منافقین مراد، منافقین تو میدان میں آئے نہیں، جب دو جماعتیں مسلمان اور کافرین کے آمنے سامنے ہوئے جنگ کے لیے میدان میں آئے، یہ منافقین تو آئے نہیں، یہ مراد ہے۔ اگر دوسرا قول یہ ہے کہ وہ صحابہ جو میدان کے اندر ادھر ادھر بھاگنے لگے، جب کامیابی کے بعد ناکامی ہوئی ہے تو ناکامی میں جب وہ صحابہ تھوڑے سے پریشان ہو گئے، بڑے بڑے صحابہ ادھر ادھر بھاگنے لگے میدان کے اندر، لیکن اللہ کا کرم کوئی میدان چھوڑ کے نہیں بھاگا۔ تو یہ جو بھاگے ہیں تو یہ دو وجہ سے، ایک تو یہ کہ صحابہ پریشان ہو گئے، اچانک جو حملہ ہوا تھا تو اچانک حملہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہو کر صحابہ ادھر ادھر بھاگے۔
دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ بات مشہور کر دی گئی کہ قتل محمد، قتل محمد، محمد تو شہید ہو گئے، محمد تو مارے گئے، تو اب وہ جو ہمت تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، سارا واقعہ تو آپ سن چکے ہیں۔ اللہ کے نبی تھوڑی سی اونچی جگہ پر آ کر الی عباد اللہ، اے اللہ کے بندو آؤ ہماری طرف کہاں جا رہے، الی عباد اللہ، الی عباد اللہ۔ فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں سچا نبی ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو۔ لیکن آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرح آواز تو پہنچ رہی تھی۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے آواز سمجھی نہیں گئی، لیکن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے فرمایا یا رسول اللہ آپ تھوڑی دیر خاموش رہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہوں نے آواز لگائی اے اللہ کے بندو صحابہ کہاں دوڑے دوڑے جا رہے ہو، تو اللہ کے نبی تو باحیات ہیں، زندہ ہے۔ اس وقت میں جو نقشہ جو صحابہ تھوڑی دیر، تو اس وقت میں تو صحابہ ادھر ادھر ہوئے، تو قرآن نے اس کو کہا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، جب دو جماعتیں آپس میں آمنے سامنے ہوئی تو تم نے منہ پھیر لیا، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، شیطان نے تمہارے قدموں کو پسرا دیا، شیطان نے تمہارے قدموں کے اندر ثابت قدمی کو ختم کر دیا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے معاف فرما دیا۔ پورا نتیجہ خلاصہ یہ، ان سے جو بھی بھول ہوئی صحابہ سے اللہ نے معاف کر دیا، معافی کا اعلان فرما دیا۔ آپ اچھی طرح یاد رکھیں اس واقعے میں اللہ نے دو جگہ معافی کا اعلان فرمایا، جو میدان احد میں جو صحابہ سے بھول ہوئی، جو صحابہ سے غلطی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ دو مرتبہ کیوں اعلان کیا گیا، ایک مرتبہ جو معافی کا اعلان ہوا ہے وہ بھی قرآن میں، قرآن قیامت تک کی صبح، قیامت کی صبح تک باقی رہے گا، قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا، اللہ نے ان صحابہ کو معاف کر دیا، درگزر فرما دیا۔ ایک مرتبہ جو معافی کا اعلان ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تسلی دینے کے لیے، اور دوسری مرتبہ یہاں جو معافی کا اعلان ہو رہا ہے یہ منافقین کا منہ توڑ جواب ہے۔ منافقین جو تانا دے رہے تھے نا، اگر یہ صحابہ ہماری بات مان رہے تھے تو کتنا اچھا ہوتا، تو اللہ نے جواب دیا، اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو ایک تو منافقین کا جواب، اس جواب کے لیے اللہ نے معافی کا اعلان، اور پہلی مرتبہ جو معافی کا اعلان ہے وہ صحابہ کو تسلی دینے کے لیے جو کچھ بھی ہوا سو ہو گیا، لیکن اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا۔ تو اس لیے کوئی بھی قیامت تک صحابہ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، جو اٹھائے گا اس کا ایمان ڈگمگا جائے گا، اس کا ایمان خارج ہو جائے گا۔ قرآن میں اللہ نے اعلان فرمایا، پورے قرآن میں اللہ نے 5-6 جگہ میں اللہ نے اعلان فرمایا، اپنی رضامندی کا اعلان فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ایمان والوں سے راضی ہے، ایمان والوں سے وہ صحابہ کرام مراد ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن میں 2 یا 3 جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ فرمایا، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے وہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے، صحابہ کرام کو بارے فرمایا اللہ راضی ہے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی، ورضوا عنہ، صحابہ بھی اللہ سے راضی۔ تو دونوں طرف سے رضامندی کا خود اللہ نے اعلان فرما دیا، میں بھی راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں۔ صحابہ کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا، کیسی قربانیاں انہوں نے دی ہوگی، کیسے مجاہدات انہوں نے برداشت کیا ہوگا۔ اللہ خود ایک جگہ نہیں، کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کے معافی کا اعلان اور اللہ اپنی رضامندی کا اعلان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ نے انہیں درگزر کر دیا۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بردبار ہیں۔ تو یہ معافی کا اعلان جب ہوتا ہے تو اسے آدمی جو غلطی ہو گئی اسے آدمی بھول جائے۔ جب کوئی آدمی کسی سے معافی مانگ لیتا ہے تو معافی مانگنے کے بعد جب معاف کر دیں تو جو غلطی ہو گئی اسے بھلا دیں، آدمی اسے بھلانا سیکھے، بھلا دے آدمی اسے۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آدمی معافی کو آدمی کیا کرے، گناہوں کو بھلا دے، غلطیوں کو بھلا۔
آج ہمارا مسئلہ یہ کہ ظاہری طور پر تو کہتے ہیں کہ معاف کر لیا، ہاں بھی معاف کر لیا، لیکن دلوں کے اندر کینہ و بغض، عداوت، دشمنیاں دلوں کے اندر ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ایک جگہ نہیں کئی کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی کا اعلان فرمایا۔ اور حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارے کے مانند ہیں، جو بھی ان کی اقتداء کرے گا وہ ہدایت پائے گا۔ جو ایک صحابی کے زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت سے نواز دیں گے۔ اور دوسری حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جنتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی اور فرمایا کہ میرے صحابہ جنت میں جائیں گے۔ اور عشرہ مبشرہ 10 وہ صحابہ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی ہے، جنت کا پروانہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، ابو بکر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی اور دیگر 6 صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا گیا۔ مبشرہ وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی خوشخبری دنیا ہی میں سنا دی گئی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اور جو کچھ بھی صحابہ کی زندگیوں میں جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بطور حکمت، بطور مصلحت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کروایا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے معافی بھی کروائی۔ تو اللہ نے ان سے گناہ کروا کر پھر انہوں نے جو توبہ کی ہے اس توبہ کو اللہ نے بطور مثال کے نظیر کے پیش کیا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سے بھول ہوئی تو انہوں نے ایسی توبہ کی، شیخ الحدیث نے بھی لکھا، ہم بارہا سنتے ہیں کہ انہوں نے مسجد نبوی کے ستون سے اپنے آپ کو بنوا لیا اور کہہ دیا کہ جب تک اللہ کے نبی اپنے دست مبارک سے مجھے نہیں کھولیں گے میں اسی طرح رہوں۔ ایسی توبہ کی اللہ اکبر، اور میں قیامت تک ایسا توبہ نہیں کرے۔ صحابہ کرام سے بھول ہوئی ہے لیکن اس کے بعد تو دیکھو انہوں نے کیسی توبہ کی۔ تو اللہ نے توبہ کی بھی مثال صحابہ کو پیش کیا۔ اگر توبہ کرنا ہو کوئی قیامت تک، میرے نبی کے صحابہ موجود ہیں، میرے نبی کے صحابہ کے توبہ تمہارے سامنے موجود ہے۔ اور ابو لبابہ کے جو مسجد نبوی میں جو جائیں گے تو وہاں جو ستون ہے وہ ستون حضرت ابو لبابہ کا ایک ستون ہے، وہ لوگ جاتے ہیں وہاں جا کر اس ستون کے پاس نمازیں پڑھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال، ایسے سینکڑوں مثال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جنہوں نے ان سے آگے پیچھے بھول ہوئی لیکن اس کے بعد انہوں نے ایسی توبہ کی، اللہ نے ان کے توبہ کو بھی امت کے لیے مثال اور نظیر بنا کر پیش فرمایا۔ اسی قرآن نے پورے کا مجمع اتنا کہا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہیں ایمان لانا ہو اسی طرح ایمان لاؤ جس طرح ہم صحابہ ایمان لے کر آئے۔ اگر تم اگر ایمان لانا ہو ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے۔ اگر ایسا ایمان ہو جائے گا تو فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس تم ہدایت پاؤ گے۔ یہ پوری صحابہ کی زندگی کا ایک نچوڑ ایک جملے میں اگر بولنا ہے تو یہ آیت جو سورہ بقرہ میں الف لام میم کے آخری صفحے میں یہ آیت ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم ایمان لاتے ہو تو اسی طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لے کر آئے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تو یہ واقعہ یہاں مکمل بھی ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 1-2 باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، آگے اپنے نبی کو ابھی اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ ان صحابہ سے مشورہ کریں آگے کی 2 آیت میں۔ بہرحال الحمدللہ چند ہفتوں سے
جو جنگ احد کا واقعہ چل رہا ہے، یہاں آ کر اس صفحے پر اس آیت پر 155 آیت نمبر 155 پر آیت واقعہ تو پورا مکمل ہوا، لیکن پھر ایک دو جزئیات کو اللہ تعالیٰ آگے بھی بیان فرما رہے ہیں۔ بہر واقعے کے اعتبار سے اور میدان احد کے جو ملی فراہی اور جتنی حکمتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں تک مکمل فرمایا، اور سورہ جنگ احد کا واقعہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم بھی اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو، اپنے عقائد کو صحابہ کی طرح بنائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔